ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہیں اس سے زیادہ ریٹرن دے۔ انسان عام طور پر جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس امید سے کرتا ہے کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا۔ فلا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اللہ ہی کے لیے صبر کر، یعنی اللہ کے لیے انتظار کر، اس لیے کہ صبر کے بعد اگر لام کا صلہ ہے کس کے لیے صبر کر، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا انتظار کر، اللہ کے فیصلے کا انتظار کر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب یہ پھر آگا ذکر ولید بن مغیرہ کا، چھوڑ دے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔ امیر باپ کا بیٹا تھا لیکن تھا تنہا، اب جو اس کے جو ٹیکے ہوتے ہیں، جو اس کی شان ہوتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، اکلوتا پیدا کیا، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے اس کو ڈھیروں مال دیا، وبنین شہودا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے۔ یعنی ایک تو بیٹے وہ ہوتے ہیں نا کہ جو سارے ایکسپورٹ ہو گئے، جیسے آپ کے والدین، ان کے بیٹے ایکسپورٹ ہو گئے، کوئی یورپ میں جا بسا، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، اور جو رہ گیا تھا اس کا داؤ لگ گیا، دبئی چلا گیا۔ تو ایکسپورٹ ہوئے بیٹے نہیں، سامنے بیٹے۔ اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے والد کو یا والدہ کو، اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، سامنے۔ تو بنینا شہودا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہیں سامنے موجود بیٹے عطا کیے تھے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اسے ہر طرح کا سامان وسعت ہم نے عطا کیا تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ مزید کا طمع کرتا ہے۔ کلا، نہیں، now he doesn't deserve it، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو اب ہم اسے چڑھائی چڑھائیں گے۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور پلان کیا، اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو کیسا اندازہ لگایا اس نے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو کیسا اندازہ لگایا اس نے۔ ثم نظر، پھر کچھ دیر انتظار کیا۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیر کر چل دیا تکبر کے ساتھ۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ ان ھذا الا قول البشر، اور پھر کہنے لگا کہ یہ تو ایک انسان ہی کا قول ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ بڑا زیرک انسان تھا، صاحب ثروت بھی تھا، ذہین بھی تھا، سمجھدار بھی سمجھا جاتا تھا۔ جس کے پاس پیسے ہوں سمجھدار تو سمجھا ہی جاتا ہے ہمیشہ۔ وہ مشہور محاورہ ہے کہ جنہاں نے کر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے۔ تو اسی لیے لوگ اس پر بڑا اعتماد کرتے تھے کہ بڑا سیانا آدمی ہے۔ تو اس سے پوچھا لوگوں نے جا کر کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب حالانکہ خود یہ جا کر چوری چوری حضور کی بات سنا کرتا تھا، کلام سنتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا اس کو۔ اب اپنی چودراہٹ کو جب مسئلہ آ گیا، اب یہ گیا
اچھا میں جاؤں گا دیکھوں گا جا کے. گیا حضور کی محفل میں, قرآن سنا, بڑی اس نے ایکٹنگ کی, جو کہا نا کہ فکر و قدر, بڑا غور و فکر کیا, پھر اندازہ لگایا, پھر تیوری چڑھائی, پھر منہ یوں بسورا, پھر منہ ٹیڑھا کیا. یہ سب ایکٹنگ کی چیزیں, کہ میں بڑا غور و فکر کر رہا ہوں, میں گہرا غور و فکر کر رہا ہوں, اور آخر نتیجہ کیا نکالا؟ نہیں 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 نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہی جیسے پہلے جادوگر نہیں, لوگ جادو شادو کیا کرتے, وہ بس وہی کچھ ہی ہے, ڈونٹ وری, کوئی نئی چیز نہیں. ان ھذا الا قول البشر, مقدی مکاؤ کہ ہے انسان کا کلام. اس پر جو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب یہاں پر بھڑک رہا ہے, وہ ہے ان آیات کے اندر. اب پھر پڑھیے گا ان کو. ذرنی ومن خلقت وحیدا, آیت نمبر 11 سے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر قال ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر فقال ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات شروع ہوئی. سأصلیہ سقر, ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے سقر میں, یعنی آگ میں, جہنم میں. وما ادراک ما سقر, اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا شے ہے؟ لا تبقی ولا تذر, جو نہ کسی کو باقی چھوڑے گی, نہ باقی رکھے گی, اور نہ ہی کسی کو چھوڑے گی. لواحۃ للبشر, اور جو انسان کو چرمر کر دینے والی شے ہے. جس طرح ایک کپڑا ہے, اس کو باقاعدہ آپ نے استری کر کے سلیقے سے رکھا ہے, ایک آپ نے اسے یوں کر کے جو ہے چرمر کر کے یوں پھینک دیا, تو انسان کو اس طرح تباہ کر کے پھینک دے گی جیسے کپڑے کو چرمر کر کے یوں پھینک دے گا. علیہا 19, اس پر 19 داروغے ہیں, 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ, اور جہنم کے جو داروغے ہیں ہم نے ان کو نہیں بنایا مگر فرشتے. وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا, اور ہم نے ان کی تعداد کو نہیں بنایا مگر کافروں کے لیے ایک آزمائش. اب جب آیا کہ یہ 19 فرشتے ہیں, تو اس نے ایک نے مذاق اڑایا کہ 18 کو تو میں سنبھال لوں گا, ایک کا تم بندوبست کر لینا. اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا مگر ان کے لیے ایک آزمائش. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب. اب چونکہ ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ اس کے 19 فرشتے ہیں, اب جب قرآن میں بھی 19 آئے گا تو ان کا دل گواہی دے گا نا کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اور تاکہ اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور نہ شک کریں اہل کتاب بھی اور اہل ایمان بھی. یقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اور تاکہ وہ کہیں کافر بھی اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے, وہ یہ کہیں منافق بھی کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اس کے لیے اللہ نے کوئی مثال کیوں بیان نہیں فرمائی. کذالک یضل اللہ من یشاء, اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ویہدی من یشاء, اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی. اس کے کتنے فرشتے ہیں, اس کی کتنی افواج ہیں, نو ون نوز. وما ہی الا ذکریٰ للبشر, اور یہ قرآن تو صرف لوگوں کے لیے, انسان کے لیے ایک نصیحت ہے. کلا والقمر, نہیں, چاند کی قسم. واللیل اذ ادبر, اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر, بے شک وہ ایک بہت بڑی ہے. اب اگر یہ قرآن مراد ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے, آخرت مراد ہے تو بہت بڑی خبر ہے, قرآن مراد ہے تو بہت بڑا کلام ہے, بہت بڑی نصیحت ہے, جہنم مراد ہے تو بڑی آفت والی شے ہے.
انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، اور بشر کے لیے، انسانوں کے لیے موجب ڈر، خبردار کرنے والی انسانوں کو، لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، ہر اس شخص کے لیے تم میں سے کہ جو چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا، آگے بھیجنا یا پیچھے چھوڑنا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں رہن ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی رکھا ہوا ہے، یعنی جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیے ہیں وہی جو ہے اس کے پاؤں کی بیڑی ہیں، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون، جو باغات میں ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کرتے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھتے ہوئے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون سی شے لے کر آئی، قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کھود کرید کرنے والوں کے ساتھ کھود کرید کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں، کانہم حمر مستنفرہ، جیسے بدکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی کتاب آئے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ، یعنی کلیم تو یہ کرتا ہے کہ میرے پاس کتاب آئے، لیکن حقیقت کیا ہے، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، کلا انہ تذکرہ، نہیں، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، جو چاہے اسے یاد رکھے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ یاد بھی نہیں رکھیں گے مگر جو اللہ چاہے، ہوا اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر صورتوں کے نام وہ ان کے عنوان نہیں ہیں، مثلا سورہ بقرہ سورت کا نام ہے لیکن اس سورت کا عنوان نہیں ہے، سورہ بنی اسرائیل اور اول تا آخر بنی اسرائیل کی کہانی نہیں ہے، سورہ کہف اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے لیکن وہ پوری کی پورے اصحاب کہف پر مشتمل صورت نہیں، سوائے چند صورتوں کے، ان میں سے ایک درخشاں ترین مثال جو ہے سورۃ القیامہ ہے، 2 رکوعوں کی صورت ہے، از اول تا آخر قیامت ہی کا ذکر ہے، قیامت پر قرآن مجید کا ایک بھرپور خطبہ۔ قرآن مجید کے مرکزی مضامین میں سے ایک اہم مضمون جو ہے وہ قیامت کا مضمون، بلکہ اب تو شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ
اہم ترین مضمون جو ہے وہ قیامت کا مضمون. ساری جو سینٹرل تھیم ہے قرآن مجید کا، کوئی پیج آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں قیامت کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ذکر نہ ہو. 2-4 لائنیں گزریں گی، 2-4 آیات گزریں گی، تو پھر کسی نہ کسی رنگ میں آخرت کی طرف ضرور متوجہ کیا جائے. یہ وارننگ ضرور ملے گی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے. سورۃ العلق میں پہلی 5 آیات تو وہ ہے نا جو پہلی وحی ہیں. اس کے بعد کی جو 3 آیات میں سورہ علق کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، ان میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان سرکشی پر آمادہ ہوتا. کیوں؟ ارآہ استغنا کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے سرکش؟ ارآہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے، ان چیکڈ پاتا ہے. ان الی ربک رجع، اے انسان اپنے آپ کو ان چیکڈ نہ سمجھ، بے شک تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. تو اللہ کے حضور انسان کا لوٹنا یہ وہ شے ہے کہ جو اگر یاد رہے تو انسان سرکشی پر آمادہ نہیں ہوتا. تو چونکہ انسان کو برائی سے بالفعل روکنے والی وہ یہی شے ہے، اللہ کا خوف. ورنہ علم یہ انسان کو ایک حد سے زیادہ نہیں لے کے جاتا. معلومات انسان کے پاس جتنی ہو جائیں، لیکن جب انسان جذبات میں آئے گا تو بڑے سے بڑا انسان گھٹیا سے گھٹیا حرکت بھی کر گزرے گا. وہ کام کہ جس کا اس نے کبھی انٹلیکچولی تصور بھی نہیں کیا ہوگا وہ بھی کر جائے گا. لیکن اگر خدا خوفی ہوگی تو پھر انسان اس سے اجتناب کرے گا. تو ایمان بالآخرت میں قرآن مجید میں جو مقام ہے یہ ہمیں پوری طرح اس کو پلے باندھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا اہم ترین مضمون آخرت ہے، اور قرآن مجید اس کو ہر طرح سے ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ ہر وقت ہمیں یاد رہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. سورہ نازیات میں انشاءاللہ ہم کل جا کے پڑھیں گے، واضح کیا گیا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ. جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پورے کرنے سے روک لیا، لگام دے دی، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو لگام دینا ہے کہ انسان ڈرتا رہے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے اس میں بھی انسان پہلے اپنے آپ کو وہاں دلاسا دے گا کہ اچھا نہیں کوئی بات نہیں، پھر اسے مسئلے یاد آئیں گے، پھر فقہ یاد آئے گی کہ نہیں فلاں کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ کام اتنا ضروری نہیں ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں عالم نے کہا تھا کہ نہیں یہاں تک گنجائش ہے، پھر یہاں تک چلا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے آگے چلا جائے گا، اس سے آگے چلا جائے گا، معلوم ہوگا کہ پھر کچھ بھی حلال و حرام کی قید باقی نہیں رہی. تو سورہ قیامہ جو ہے اس میں وہ قیامت کا مضمون جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آیا ہے. تو ارشاد ہوا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا، اور نہیں اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، اس نفس کی، نفس لوامہ کی، ضمیر کی جو ملامت کرتا ہے. اب قیامت جو ہے جیسا کہ ابھی ہم پڑھ کے آئے، آج کی تمام صورتوں میں اصل تھیم کیا تھا؟ قیامت ہی کا مین تھیم تھا. اصل جھگڑے کی بات کیا ہے؟ قیامت. تو اس جھگڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو. یہ کلام انسانوں کے سامنے کون رکھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے، مجھے اس پر اتنا یقین ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں. نہیں اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. قسم کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گواہی.
والعصر زمانے کی قسم ہے، یعنی زمانہ گواہ ہے۔ تو قرآن مجید میں جتنی قسمیں کھائی گئی ہیں، عام طور پر اس کے دو فائدے، جب ہم قسم کھاتے ہیں تو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک گواہی، اور مزید جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی عظیم نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس کا ایک ہی فائدہ ہے اس قسم کا، وہ کیا ہے؟ گواہی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو گواہ بناتا ہے، اور نفس ملامت گر کو گواہ بناتا ہے کہ انسان کا ضمیر، جس کو ہر شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنے اندر جھانک کر کہ اچھے سے اچھا اور برے سے برا شخص، وہ کوئی بھی کام کر لے تو اس کا نفس جو ہے اسے اندر سے بتائے گا، اس کے اندر اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کام میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا۔ خاصا وہ برائی، ایسی برائی جس کے بارے میں اس نے فتویٰ حاصل کر لیا ہو، ایسی برائی کہ جو کسی کے علم میں نہ آئی ہو، ایسی برائی کہ جس کے بارے میں لوگوں کی زبانیں اس نے بند کر لی ہوں دلائل شلائل دے کے ادھر ادھر سے، لیکن پھر بھی اندر سے ایک چیز ہے جو اسے کاٹتی رہے گی، بائٹ کرتی رہے گی، غلط کیا غلط کیا غلط کیا۔ یہ ہے ملامت کرنے والا نفس، اور یہی اصل میں دلیل ہے قیامت کی۔ قیامت آئے گی، یعنی اگر آپ وحی کو ایک طرف رکھیں تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے لیے یہ سب کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے اس کائنات میں، زمین، آسمان، ہوائیں، سورج، چاند، بادل، فصلیں، جانور، خشکی، سمندر، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ ایک طرف تو اللہ کی محبت، ایک آئیڈیل کی محبت، اس کی تلاش، اور دوسری طرف ایک خیر و شر کی پہچان، اور ایک ضمیر جیتا جاگتا کہ جو انسان کو بتاتا ہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، حالانکہ اس نے 20 کروڑ لوگوں کو مطمئن کر لیا ہو کہ نہیں میں نے غلط نہیں کیا، لیکن پھر بھی ایک ضمیر اس کا اندر ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو ضمیر اندر ملامت کر رہا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے اس خلش کا، اس معیار حق و باطل کا جو انسان کے اندر ہے۔ تو اسی کو یہاں پر قسم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ گواہی دیتا ہوں میں، قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، گواہ ہے قیامت کا دن، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، گواہ ہے نفس ملامت گر، ملامت کرنے والا نفس، نفس لوامہ۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ اب قیامت کے بارے میں جو سب سے بڑی دو باتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں شک پیدا کر سکتی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیا ایسا ہو سکتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے انسان؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اتنے انسان اور ہر انسان کی 60-70 سال کی زندگی ایٹ ایوریج، تو کیا سب کا ریکارڈ رکھنا ممکن ہے، حساب لینا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اب اس میں کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کرتے۔ ایک ہے انسان کا مین سٹرکچر، اب مین سٹرکچر جو ہے وہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا، مین سٹرکچر تو آلموسٹ ایک ہی جیسا ہے، لیکن ہم ڈفر کس چیز سے کرتے ہیں؟ فنگر پرنٹ سے، اور جو ظاہری شکل و شبہات ہے اس سے، اور فنگر پرنٹ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے کہ ایک انسان کے بھی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے نہیں ملتا، اور ایک کا تو دوسرے سے ملتا ہی نہیں۔ تو ہم تو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربر سٹیمپ سے انسانوں کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انڈیویجولی پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ جس نے پہلے تمہیں انڈیویجولی پیدا کیا ہے، تمہارے ہاتھ کے پورے ایک دوسرے سے مختلف بنائے ہیں، تو کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کر سکے؟ تو پھر یاد رکھو، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟
ہڈیاں تو پھر مین سٹرکچر ہے نا ایک ہی جیسا، تو وہ تو ٹھیکے پر بھی بن جاتا ہے کہ آرڈر دیا سب ایک ہی جیسے بن کر آ گئے، لیکن وہ چیز جو انڈیویجولی بنانی ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے. کیوں نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کرتے. ایون دس وی کین ریپروڈیوس. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سامنے ہے میدان میں، دلیل تو دے دی کہ دیکھو یہ ہاتھ کے پوروں سے اندازہ لگا لو، اندر ضمیر کو دیکھو اور باہر ہاتھ کے پوروں کو دیکھو اور باہر اس کائنات کو دیکھو. اب ان چیزوں کو بیک وقت دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا نظر آتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. یہی وہ بات تھی کہ جو کانٹ نے پہلے انکار کیا اس کا مذہب کا، نفی کامل کر دی، اور جتنے بھی دلائل تھے مذہب کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، سب کا تیہ بھانچا کر دیا ایک ایک کر کے. اس کے بعد پھر اس نے جو یلغار کی پھر عیسائیت نے اس کے خلاف، پوپ نے جب محاصرہ کیا اس کا، تو پھر اس نے پریکٹیکل ریزن لکھ کے جان بچائی اور کہا کہ دو چیزیں جو ہیں ان کا انکار ممکن نہیں ہے، کہ یہ کاسموس، سٹاری ہیون above and moral law within. کہ یہ پورا جو سٹاری ہیون ہے، پورا سلسلہ کون و مکان جس کا مرکزی وجود انسان ہے، اور انسان کے مرکز کے اندر یہ نفس لوامہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ ہاں مذہب کی ایک حقیقت ہے. واقعی انسان دوبارہ شاید کسی نہ کسی رنگ میں اٹھا لیا جائے. لیکن ساری بات جو رد و قضا ہو رہی ہے، لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، دلیل تو دے دی اس کی کیسا ہونا ممکن ہے. لیکن اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. لوگوں کو اس پر شک ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر بھی سکتا ہے کہ نہیں پیدا کر سکتا، اور جو ہی آپ بتائیں گے کہ ہاں پیدا کر سکتا ہے تو فوراً اسلام لے آئیں گے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں. اصل بات کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے برائی ہی بھیجے. اس لیے کہ جب انسان کو حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے، جب انسان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں اور وہ برائی جو ہے اس کو روٹین بن جاتی ہے اس کی، اب اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی اس روٹین کو توڑے جو اس نے پیرافرنیلیا اپنا بنا لیا ہے اور جو اپنا پاؤں جو ہے دنیا میں پھیلا لیے ہیں. اب وہ سمیٹنا نہیں چاہتا ان کو. جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان سے اس کی خلاصی نہیں ہوتی. تو اب اپنے آپ کو ریشنلائز کرنے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو ذرا سیو کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ نہ سمجھے گا کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے برائی ہی بھیجے. یسأل ایان یوم القیامہ، اور پھر کہتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن. اب یہ کیا ہے؟ یہ ڈٹائی کا ایک انداز ہے کہ اندر سے تو بات سمجھا ہوا ہے، لیکن چونکہ برائی کو چھوڑنا نہیں چاہتا لہذا بڑے خاص طرح سوال کرتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن؟ روزوں میں دھمکیاں دیتے رہتے ہو قیامت آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لے آؤ جو لے کے آنا ہے آج ہی لے آؤ. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک انداز ہے جس کو یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی. یعنی اب اس نے پوچھا نا، کافر نے سوال کیا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، اب جواب آ رہا ہے اس کا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس کو گرہن لگ جائے گا، گہنا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے میں دھنس جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. اب اس پوری صورت میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا بار بار، یہ لفظ انسان جو ہے بڑی خوبصورتی سے آئے گا. تیسری آیت میں کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ 5ویں آیت میں آئیے بل یرید الانسان لیفجر اماما، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے برائی ہی بھیجے۔ آئیے آگے آیت نمبر 10 میں یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی آج تو بڑی بڑکے مار رہا ہے، اور جب آنکھیں چودھا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند ایک دوسرے میں آ کر دھنس جائیں گے، اس دن یہ انسان کہے گا این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ یعنی آج تو بڑکے مار رہا ہے، اس دن کیا کہے گا؟ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ یعنی ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر، نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب ہی کے حضور ٹھہرنا ہوگا، وہیں مستقر ہوگا۔ اب پھر آیا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا، کیا پیچھے رکھا تھا، کس کو مقدم کیا تھا، کس کو مؤخر کیا تھا۔ سارا جو اس دنیا میں نظام ہے یہ پرائرٹیز پر ہے، کیا مقدم ہے کیا مؤخر ہے، پریفرنس کس کو دینی ہے، جاب کو پریفر کرنا ہے یا بال بچوں کو پریفر کرنا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں موقع؟ بال بچوں کی محبت اور جاب کی محبت، کس انسان کا جی نہیں چاہتا؟ ابھی ہم نے پڑھا سورہ مدثر میں بنین شہودا، اولاد کا نظروں کے سامنے ہونا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ایک چھوٹا بچہ ہو، وہ پیار کے ساتھ بلا رہا ہو، آپ کے ساتھ کھیل رہا ہو، تو جی چاہتا ہے چھوڑ کے جانے کو اس کے؟ کس کا جی چاہتا ہے؟ لیکن پرائرٹیز کا انسان تعین کرتا ہے کہ نہیں، انہی بچوں کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ میں جاؤں۔ اسی طرح آپ کمپیئر کیجئے آخرت کے ساتھ، آخرت میں کیا رکھنا ہے، کیا بھیجنا ہے، آگے کیا بھیجنا ہے، پیچھے کیا رکھنا ہے، کس کو مقدم کرنا ہے، دین کو مقدم کرنا ہے یا جاب کو مقدم کرنا ہے، دین کو مقدم کرنا ہے یا اپنے گھر کو مقدم کرنا ہے، یہ فیصلہ انسان کرتا ہے۔ اور آج بھی اسے پتا ہوتا ہے ہر انسان کو وہ کس چیز کو مقدم رکھ رہا ہے، کس کو مؤخر کر رہا ہے، لیکن آج مانتا نہیں، کلیم کرتا ہے کہ میں بڑا دیندار آدمی ہوں، لیکن حقیقت میں اسے پتا ہوتا ہے کہ میری اصل پرائرٹی کیا ہے، دنیا ہے کہ آخرت۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا، اس پر واضح کر دیا جائے گا کہ اس نے کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا، یا کیا اس نے آگے بھیجا، کیا اس نے پیچھے رکھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، لیکن انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے، دوسروں کی ولو القی معاذیرا، خواہ کتنے ہی معذرتیں تراش لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، لاکھ ثابت کرنے کی کوشش کرے، لاکھ لوگوں کی زبانیں بند کر لے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لے کہ نہیں میری پرائرٹی نمبر 1 دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ لیکن آخرت میں جب چٹھی سامنے آئے گی، وہ اعمال نامہ سامنے آئے گا، تو 14 طبق روشنی ہو جائے گی کہ واقعی میں تو دنیا کا کتا تھا، میری پرائرٹی نمبر 1 تو دنیا تھی۔ تو ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، خواہ کتنے ہی بہانے بنا لے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ولو القی معاذیرہ، کتنے ہی بہانے بنا لے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے گا، ذرا یوں گردن جھکائے گا تو اسے سب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اسے کرنا چاہیے، کہاں کھڑا ہے، کہاں جانا چاہیے اسے۔ تو فرمایا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اب یہاں بظاہر جو ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو گئی، جیسا کہ پہلے میں نوٹ کرواتا رہا ہوں کہ سین بدل گیا، میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں، سین بدل گیا۔ اب یہ ایک خطبہ ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی اصل حیثیت کیا ہے؟ خطبات کی ہے۔ لیکچر میں اور
خطاب میں ایک فرق ہوتا ہے. اب ایک اچھا خطیب آئے گا تو آپ کو ایک بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا، درمیان میں ہی آپ کو کوئی ایسا حوالہ دے گا، فرض کیجئے امریکہ کی پولیٹکس سے متعلق، یا آج کے صبح کی خبروں میں جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے جو متعلق ہے، اس کا ایک حوالہ دے کے پھر آگے گزر جائے گا. اب میرے جیسا آدمی کہ جو باہر سے آیا ہوا ہے، اسے ساری انفارمیشن نہیں ہے، تمام باتوں کی خبر نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا اس بات کو، اسے بالکل وہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ معلوم ہوگی. لیکن وہ لوگ کہ جو اس ماحول میں رہتے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یس بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کہی ہے، بالکل صحیح جو ہے، پورے خطبے کے اندر یہ بات پھر بیٹھ گئی. اب بات ہو رہی ہے آخرت کی. بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ بحث چل رہی ہے کفار کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آخرت کی. اور یہ جو بالکل ابتدائی آیات میں بھی کہا گیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ ہم اس کے پوروں کو بھی درست کر لیں. اس کے بعد کہا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان چاہتا ہے کہ برائی آگے بھیجے. بات اس کی سمجھ میں آ چکی ہے. اسی طرح اس ساری بحث کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید میرے بیان میں کوئی کمی رہ گئی، میرے بیان میں کوئی کمی رہ گئی. اور زیادہ وہ محنت کرتے ہیں، اور زیادہ قرآن کو گریسپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ میں قرآن مجید کی بالکل اپروپریٹ آیات جو ہے ان کو سنا سکوں، بالکل ان کے سامنے صحیح صحیح بات جو ہے وہ رکھ سکوں. محنت کرے گا نا انسان، تو کیوں محنت کرے گا؟ لوگ بات نہیں مان رہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے حضور کی اس محنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اصل کہنا مقصود کیا ہے کہ آپ خام خواہ پریشان ہوتے ہیں. آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں، آپ کی اسٹرگل میں کوئی کمی نہیں. یو آر ڈوئنگ یور جاب ویل. اصل میں یہ آپ خود بدمعاش ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں اس سے. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس میں جلدی کر لیں، یعنی قرآن کو یاد کرنے میں، اس کو محفوظ کرنے میں جلدی کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کیا کرو، یعنی ہماری طرف سے جب جبرائیل پڑھیں تو ان کے پیچھے پیچھے پڑھا کرو، تو ہم اس کو خود ہی تمہارے دل میں محفوظ کرا دیں گے، تمہیں یاد کروا دیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ منکرین حدیث نے، خاص طور پر چودھری غلام احمد پرویز صاحب نے جو فکر جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کیا تھا کہ آپ نے قرآن پہنچا دیا بس. اب قرآن کی وضاحت جو ہے یہ حضور کی ذمہ داری نہیں، جبکہ یہاں حضور کے ذمہ لگایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو صرف قرآن ہی نہیں دیا، قرآن کی سمجھ بھی ان ایڈیشن عطا کی، جو کہاں سے سامنے آئی؟ حضور کی سیرت سے، حضور کی سنت سے ہمارے سامنے آئے گی. تو وہ بھی قرآن کے ساتھ ایک جڑی ہوئی شے ہے جس کو ہم قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ثم انا علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، وہ سمجھوانا. اب ایک دم پھر روح سخن جو ہے بدل گیا، پھر وہی بچھاڑ کفار پر، کلا بل تکذبون کلا بل تحبون العاجلہ. یہ جو ساری تمہیں سمجھے نہیں نا آ رہی ہے، تو سمجھ کے نہیں دے رہے، مان کے نہیں دے رہے. اصل بات کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. جو دین کی بات، دین کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے اصل بیسس کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو. بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تمہارا اصل مرض جو ہے وہ یہ ہے. وجوہ، کون سی آخرت؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، جو چہرہ تر و تازہ ہوگا، اس قابل ہوگا کہ نظر اٹھا سکے، وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. اور جو چہرہ مجرم ہوگا وہ تو مجائز مارے شرم کے نظر اٹھا ہی نہیں سکے گا.
تو وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بہت سے چہرے اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان کر رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، نہیں، جب جان ہنسلی پہ آ کے پھنس جائے گی۔ اب سکرات الموت کا ذکر ہو رہا ہے، اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی میں آ کر اٹک جائے گی، وقیلا، اور کہا جائے گا من راق، ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا، یعنی بڑے سے بڑا ریسٹلسٹ جو ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، ان لائٹ چیزوں کو نہیں مانتا، روحانیت کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ آخرت تو جب آئے گی، جس کا پہلے ذکر ہوا نا انسان کا، کہ آج بڑی ڈینگیں مار رہا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا کہے گا، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ تو قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، موت، دنیا کی قیامت دور سے ہی، دنیا سے قیامت دور سے ہی، دنیا کی قیامت دور نہیں۔ تو من ماتا فقط قامت قیامتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ تو وہ دنیا کی، پوری دنیا کی قیامت تو بہت بعد آئے گی، لیکن جب چھوٹی قیامت ہی نظر آئے گی، انسان کو موت سامنے آئے گی تو سب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو وہ انسان جو آج ڈینگے مارتا پھر رہا ہے کہ لے آؤ قیامت، کب آئے گا قیامت کا دن، جب قیامت آ جائے گی تو کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ اس کا تو پہلے جواب دے دیا، لیکن اب اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ تو اس قیامت سے پہلے جب چھوٹی قیامت آئے گی، موت کا وقت آئے گا، اسی وقت ہوش ٹھکانے آ جائیں گی اور کہے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا، میری جان نکل جائے، یہ جو مصیبت ہے کم سے کم یہ ختم ہو جائے، کوئی پڑھنے پڑھانے والا لے آؤ، کوئی پھونکنے پھانکنے والے لے آؤ، کوئی یاسین پڑھ دو، تاکہ یہ میری مصیبت جو ہے یہ جان کی، کہ نہ میں مر رہا ہوں نہ میں جی رہا ہوں، اس سے میری خلاصی ہو جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور گمان کر لے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب ہی کے حضور اس روز ہانکا جانا ہے۔ ساکا یسوق، سونکا کے معنی ہانکنا، سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس روز تیرے رب ہی کے حضور ہانکا جانا ہوگا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، پس نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ اب صلی یصلی کے معنی ہے توجہ ہونا، صلاۃ کے لفظی معنی کیا ہے، توجہ کرنا۔ نہ اس نے تصدیق کی نہ متوجہ ہوا۔ صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ نماز کرنا چاہیں تو نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا۔ سچویشن سمجھ لیں نا آپ، کہ ایک شخص ہے، ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی، کہ کسی شریف آدمی کو چھیڑا اور پھر کہہ کے لگاتا ہوا، بڑا اکڑتا ہوا گھر گیا، اور گھر جا کے بتایا آج میں نے وہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا نبوت کا محمد، آج میں نے اس کا خوب میں نے مذاق اڑایا، میں نے 2 چھوکری پیچھے لگا دی تھی اس کی۔ اب وہ شخص جس نے طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آدمی لگائے ہوں گے تو کتنا اس نے سمجھا ہوگا کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فلا صدق ولا صلی، پس نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، نہ تصدیق کی نہ متوجہ ہوا، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ گیا گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ اب ایسے میں کوئی شخص اس کو کہے، کوئی شریف آدمی مل جائے، وہ بڑے اس کو ٹھاٹ سے کہے کہ میں نے آج یہ کیا، تو اسے کیا کہے گا؟ آگے سے اگر شریف آدمی ہوگا تو کیا کہے گا آگے سے؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس تجھ پر، پس افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، پس افسوس تجھ پر۔ ایسا ترجمہ کرو پنجابی جیسا، ہاں پھڑے منہ دو، پھڑے منہ دو۔ نہیں میں سچویشن دیکھیں نا کہ اس نے ایک الٹا کام کیا، الٹا کام پہ ڈیگ مانگ رہا ہے،
ہاں لکھ لعنت تیرے۔ تو بالکل وہی چیز ہے کہ فلا صدق ولا صلی، بالکل سچویشن کو سامنے لائیں گے نا بالکل اس پہ ہارمنی میں آ جائے گی بات. بس نہ اس نے توجہ کی، نہ اس نے مانا نہ توجہ کی، بلکہ منہ پھیرا، جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر گھر میں گیا اکڑتا ہوا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس تجھ پر، بہت افسوس تجھ پر، پھر افسوس تم پر، پھر افسوس تم پر. گل بڑی نہیں یہ تک وہ نہ کہو جد نہیں نے کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی. اب وہی دلیل جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اللہ کی قدرت، اس پر آ رہی ہے بات. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی یہ ساری کائنات جس کے لیے بنی ہے وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، ذرا غور تو کرے اپنے اوپر، کیا وہ ایک بوند نہ تھا من منی، سیمن کی، یمنا کے جو ٹپکائی گئی. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ علقہ بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا. اب یہ بنایا اور سنوارا انشاءاللہ پرسوں آئے گا سورۃ الشمس میں، کل ہی آئے گا بلکہ سورۃ الشمس، ہاں وہاں بھی ہے. ثم کان علقۃ، پھر وہ علقہ بنا، فخلق فسوی، بس اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا. فجعل منہ الزوجین، پھر اسی علقہ سے اور اسی مضغہ سے جو ساری سٹیجز ہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے. کون سے جوڑے؟ الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث. اب بظاہر دیکھا جائے جو یعنی پورا انسان بننے سے پہلے کی جو سٹیجز ہیں وہ تو ایک جیسی ہیں، سیم جو ہے وہ ڈراپ آف سیمن ہے اور باقی سب کچھ بھی وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو. یعنی ایک قدرت کا مظاہرہ ہے جو پہلے بیان کیا جس کو کہ ہم ہاتھ کے پوروں کو بناتے ہیں، اس کو غور کرو کہ ربر سٹیمپ نہیں ہے، ہر آدمی انڈیویجولی پیدا کیا گیا. اسی طرح سے یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اسی ایک ہی ڈراپ سے، ایک ہی علاقہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دو مختلف وجود بناتے ہیں، ایک مرد کا وجود، ایک عورت کا وجود. اب یہ اس وقت تک جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو شاید یہ دلیل اتنی واضح نہ ہوگی جتنی آج واضح ہے، کہ اس وقت تو یہی معلوم ہوگا نا کہ جی فرق جو ہے صرف مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ داڑھی مونچھ کا فرق ہے یا ایک آدھ عضو کا فرق ہے. لیکن اب معلوم ہوا کہ ایک ایک سیل جو ہے وہ دونوں کا مختلف ہے. مرد کے تمام سیل کے اندر تمام جو ایک پیر ہے وہ ایکس وائی ہے، اور عورت کے تمام جو سیلز ہیں ان کے اندر جو تمام کے تمام کروموسومز ہیں وہ ایکس ایکس ہیں. تو معلوم ہوا کہ دو مختلف وجود اللہ تعالیٰ ایک ہی ڈراپ سے پیدا کر سکتا ہے. تو اسی قدرت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے تمہارے سامنے؟ تو فجعل منہ الزوجین، پس اللہ نے اس سے جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر، تو کیا وہ جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے ایک بوند سے مرد بھی اور اسی بوند سے عورت بھی، اس پر قادر نہیں ہے؟ الا ان یحیی الموتى، کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے. بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہ سورۃ الدہر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ پچھلی سورت سے مسلسل ہے. قیامت کا منظر کھینچا گیا سورۃ القیامہ میں، لیکن اس میں قیامت کے واقع ہونے، اس کی دلیل، اس پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے انکار کرنے میں موٹیوز ہیں اس پر زور ہے. لیکن سورہ قیامہ سے قبل سورت تھی سورہ مدثر، اس میں روز قیامت اللہ کے عذاب کا تذکرہ تھا. اور اس سورۃ الدہر میں زیادہ زور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کا ذکر زیادہ ہوگا. لیکن آغاز جو بالکل تسلسل کے ساتھ ہے. اس کا اختتام ہوا تھا سورۃ القیامہ کا
کہ کیا انسان غور نہیں کرتا؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جبکہ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرے کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا اور اس بوند سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں دیکھتا کہ وہ مختلف سٹیجز میں سے گزار کر مرد بھی پیدا کرتا ہے، عورتیں بھی پیدا کرتا ہے. تو جو اس پر قادر ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کر لے؟ یقیناً وہ زندہ ہے، وہ زندہ کر سکتا ہے. اب آئی سورۃ الدہر، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اسی بات سے بھی آگے پک کیا اس کو. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، بے شک ہم نے انسان کو من نطفۃ امشاج، میرے جو نطفے سے پیدا کیا، یعنی میل اور فیمیل سائڈ سے نطفے جو ہیں ملتے ہیں، قطرے ملتے ہیں. نبتلیہ، کیوں پیدا کیا ہم نے اس کو؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور اس آزمائش کے لیے ہم نے اسے پوری طرح مسلح کیا. کس چیز سے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا، کہ چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے. اب یہ جو راستہ دکھایا ہے انسان کو، یہ ہے انسان کے اندر وہ ضمیر جس کا سورہ قیامہ میں ذکر گزر چکا، جس کی قسم کھائی گئی کہ اندر انسان کو اللہ نے راستہ بتا دیا کہ بھائی یہ راستہ ہے صحیح اور یہ راستہ ہے غلط. یہ کرو گے تو تمہارا رب راضی ہوگا، یہ کرو گے تو ناراض ہوگا. تو اب یہ جو ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، کہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بنے. یہی اصل میں انسان کی وہ ول ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا ہے، اور اسی میں اس کی ساری کی ساری خلافت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں سے اس کو ایک اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر دی ہے کہ بس یہ لو راستہ دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ کدھر جانا ہے. ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور تمہیں ساتھ ہی اختیار بھی دے دیا، چاہو تو ادھر چلے جاؤ، چاہے تو ادھر چلے جاؤ. جس طرح ایک ممتحن جو ہے امتحان کے دوران کینڈیڈیٹ کو، امیدوار کو اجازت دیتا ہے کہ چاہو تو صحیح پرچہ حل کر لو، چاہے تو غلط کر لو. خاص طور پر وہ ممتحن کے جو خود ہی استاد بھی ہو، ٹیچر بھی ہو، سال بھر تو وہ پڑھاتا ہے اور بچے کو صحیح و غلط بتاتا ہے، اور پھر آخر جو ہے اس کے ہاتھ میں پرچہ تھما دیتا ہے کہ بھائی اب لو، اب حل کرو اس پرچے کو، چاہو تو صحیح حل کر لو، چاہو تو غلط حل کر لو، لیکن صحیح حل کرو گے انعام دوں گا اور غلط کرو گے تو ڈنڈے لگاؤں گا. تو یہی ہے معاملہ. انسان کو اللہ نے بنایا، اس کو گروم کیا، اس کو سماعت دی، اس کو بصارت دی، سمجھ دی، عقل دی، بوجھ دی، قلب دیا، پھر اس قلب کے اندر روح ہدیت کی، پھر اس کی بنیاد پر روشنی دی، نیک اور بد کی پہچان دی، صحیح اور غلط کی پہچان دی. اب چھوڑ دیا. اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو ناشکرے بن جاؤ، چاہو تو نیک بن جاؤ، چاہو تو بدکار بن جاؤ، چاہو تو بھلائی کا راستہ اختیار کر لو، چاہو تو برائی کا راستہ اختیار کر لو. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. ان الابرار، رہے نیک لوگ، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، رہے نیک لوگ تو وہ ایسے جام نوش فرمائیں گے، کان مزاجھا کافورا، کہ جس کے ٹیسٹ میں کافور کی آمیزش ہوگی. یعنی کافور کیا ہے؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور اس میں سے نہریں نکال لیں گے. اب پتہ نہیں وہ نہریں کس طرح کی ہوں گی، پتہ نہیں وہ پائپ ہی ہوں گے کہ جو اس مین سورس سے ہر ایک کے اپارٹمنٹ میں آ رہے ہوں گے، جب چاہا اس میں سے تھوڑا سا پی لیا، یا وہ کیا سچویشن ہوگی وی کانٹ نو. لیکن بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سے نہریں نکال لیں گے. جی مطلب جو بھی صورت ہے، یوفون بالنذر، اللہ میں لہجہ ویسے ہی جس طرح بھی ہے.
پھر بھی خیر ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا یوفون بالنذر این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یوفون بالنذر نہیں بیگ صاحب سپلائی تو زیادہ چنگی سپلائی ہے, چنگا ہون ہوتے سو کھلا کھوان گے. یوفون بالنذر وہ لوگ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے کان شرہ مستطیرا کہ جس کی برائی پھیل رہی ہو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود, یعنی کھانا خود بھی پسند ہے, خود بھی ضرورت ہے, پھر بھی کھلاتے ہیں. علی حبہ کھانے کی محبت کے ہوتے ہوئے کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا, مسکین کو بھی, یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی, غلام کو بھی. انما نطعمکم لوجہ اللہ اور کھلاتے ہوئے کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ تو ہم تم سے ریٹرن مانگتے ہیں اور نہ ہم تم سے شکریہ کے طالب ہیں. اگر آپ یاد کریں تو ہمارے بزرگوں کی حد تک یہ روٹین رہی ہے کہ کسی غریب کو کچھ دیا تو اس نے دعا دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے, انہوں نے کہا اللہ تیرا ہی بھلا کرے, یعنی فوراً اس کو ریٹرن کر دینا کہ جو اس نے یہ دعا دے دی ہے اس کا تو فوراً ریٹرن مل جائے اور ہم نے جو نیکی کی تھی اس کا اجر آخرت میں محفوظ رہے. یعنی فوراً یاد آیا نا کہ جو ہی کسی فقیر نے دعا دی اللہ آپ کا بھلا کرے, فوراً پلٹ پر کہتے ہیں بزرگ جو ہے اللہ آپ کو بھی بھلا کرے. کیوں؟ ایک بزرگ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا, اس کا مجھے بڑا دل لگا کہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ وہ اجر جو ہے اس کا آخرت کا کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے, شکریہ کے اندر وہی پورا نہ ہو جائے. تو اس نے شکریہ ادا کیا تو اس کو جواباً فوراً شکریہ ادا کر دیا جائے تاکہ وہ اجر جو ہے اس نیکی کا وہ محفوظ رہے. تو اسی کو یہاں پر بیان کیا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم تمہیں صرف خالصتا لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں, خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں اور ہم تم سے نہ کسی جزا کے طالب ہیں, ریٹرن کے طالب ہیں, ولا شکورا اور نہ شکر گزاری کے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے سلسلے میں جو انتہائی ناخوشگوار ہوگا اور بہت سخت ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم یومی بس اللہ تعالیٰ اس دن بچا لے گا ان کو اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا اور ان کو تازگی اور خوشی دلی عنایت فرمائے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے گا. بدلے میں کیا دے گا؟ جنتم وحریرا جنت کے باغ اور ریشم عطا کرے گا. ریشم کے ملبوسات یعنی جنتن وحریرا باغ اور ریشم عطا کرے گا, یعنی جنت کے باغ عطا کرے گا اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا. متقین فیہا علی الارائک اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا دنیا میں ریشم مرد پر حرام. اب جی چاہتا ہی ہوگا نا ریشم کا کپڑا پہنے کا, لیکن ایک شخص جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ریشم کا کپڑا نہیں پہنتا, ٹائی بھی نہیں لگاتا ریشم کی, تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ نہیں کہ جب وہ اس کا مہمان بنے تو اسے کہے بھی آج پہن لو. تو